آل اسماعیل پھر مکہ میں جمع ہو گئی۔ یوں تو اسماعیل کی اولاد سے عرب بھرا پڑا تھا، مگر کسا نے اپنے اوپر کی 8 پشتوں کو اولاد مکہ میں جمع کر لیا۔ قریش قبائل کا اطلاق نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہونے لگا۔ قریش کا لفظ تقرش سے مشتق ہے، معنی کے ہیں بکھرنے کے بعد جمع ہو جانا۔ کسا نے ان کو جمع کیا تو ان قبائل کا اجتماعی نام قریش ہو گیا۔ کہنے کو ان قبیلوں کے اپنے ہی نام بھی رہے۔ تقرش کا لفظ صفاتی لحاظ سے کسب اور تجارت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ کیونکہ ان جمع ہوئے قبائل کا عمومی کسب تجارت ہی تھا، اس لیے یہ نام قریش ان پہ صادق آ گیا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تقرش کے ایک معنی تلاش اور جستجو کرنے کے بھی ہیں۔ کسا نے اپنے اجداد کے قبائل یکجا کرنے کے لیے ان کی تلاش اور جستجو بھی کی تھی۔ یوں یہ نام قریش کی ایک اور مساحت بن گیا۔ عربوں میں صحرائی قبائل دوسرے قبیلوں پہ اپنی فوقیت جتانے کے لیے کوئی بہانہ ضائع نہیں کرتے۔ ان کی ڈکشنری میں قریش کرش کی تفسیر بھی تھا، اور کرش ایک بڑی سمندری مچھلی کو کہتے تھے جو چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے قریشی نام سے دوسرے قبائل کو یہ بھی جتا دیا کہ اب تم ہمارا لقمہ بنو ہی بنو۔ یہ تو ہوئیں وہ 5 وجہیں قریش اصطلاح رائج ہونے کی۔ ایک چھٹی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کنانہ بن خزیمہ کے پوتے کا نام کرش تھا، اس کا قبیلہ بھی ان قبائل کی جتھا بندی میں مکہ آ گیا۔ یوں یہ نام اور مستحکم ہو گیا۔ کہتے ہیں اس قریش بن حارث کا بیٹا بدر بن قریش تھا۔ اس بدر نامی لڑکے نے مکہ سے دور یثرب کے پاس ایک تجارتی گزرگاہ کے پاس ایک کنواں کھدوایا تھا۔ اس کنویں کی وجہ سے وہ جگہ ہی بدر کہلانے لگی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمان اور کافروں کی پہلی جنگ کا ہونا لکھا گیا۔ جنگ بہرحال ہوئی۔ اوپر اس کے ستیلے بائی زراح کی دور شامی سرحد سے دست آ گئی۔ بنو قضاء جن کے قافلے کے ساتھ کسا مکہ آیا تھا، وہ بھی تلواریں نکال کے اس کی مدد کو آگے۔ ان سب کے مد مقابل بنو قضاء کے بھی کچھ حلیف تھے۔ ان میں خاص طور پر بنو بکر آگے تھا۔ خوب لڑائی ہوئی، بہت خون بہا، دونوں طرف سے لوگ گرے۔ بنو قضاء اور بنو بکر کا نقصان زیادہ ہوا۔ آخر ارد گرد کے امن پسند قبائل درمیان میں جنگ بندی کے لیے آ گئے۔ طے یہ ہوا کہ عمرو بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کر لیں۔ دونوں فریقوں نے اسے ثالث منظور کر لیا۔ اقرار کر لیا کہ اگلے دن صحن کعبہ میں آ کر دونوں فریقوں کے مابین وہ جو بھی فیصلہ دے گا اس کی پیروی کی جائے گی۔ اگلے دن کا بے تابی سے انتظار ہونے لگا۔ اگلا دن آ گیا۔ دونوں فریقین صحن کعبہ میں موجود تھے۔ عمرو بن عوف فیصلہ سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دونوں فریق لب بستہ ہو کے سننے لگے۔ عمرو بن عوف گرجدار آواز والا موٹا اونچا مضبوط آدمی تھا۔ اونچی آواز میں بولا، میرا فیصلہ کان کھول کے سن لو۔ دونوں فریقوں کے درمیان جو خون ریزی ہوئی، اس میں سے ان 2 قدموں کے نیچے رونتا ہوں جو ہوا ہو گیا۔ اب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، نہ کوئی فریق کسی فریق کا خون بہا دے گا۔ رہ گئی بات تولیت کعبہ کی، تو میں نے حسب نسب اور تاریخی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مکہ کا متولی کسا ہوگا۔ بنو قضاء اور بنو بکر اپنے تمام تر اسباب کے ساتھ مکہ کی حدود سے باہر جا کر رہنے کے پابند ہوں گے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، تعمیل ہوئی۔ فیصلہ سنانے والا عمرو بن عوف اپنے فیصلے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یامر بن عوف کہلانے لگا، کیونکہ دونوں پیروں تلے روننے والے کو عرب کی زبان میں یامر ہی کہا جاتا ہے۔ کسا دور سے آنے والا مکہ کا سربراہ بن گیا۔ اس نے رئیس مکہ کے تمام حق ادا کر دیے۔ اس سے پہلے خدا کے گھر کے طواف، حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے آسانی کے لیے کوئی طے شدہ سہولتیں نہیں تھیں۔ کہنے کو دور سے آئے زائرین سے بتہ لیا جاتا تھا، مگر ان کے رہنے، کھانے اور پینے کے انتظامات نامکمل اور غیر مربوط تھے۔ مکہ کے رہائشی لوگ بھی شہری سہولتوں سے نابلد تھے۔ ان کے باہمی مشاورت کے لیے کوئی مروجہ جگہ تک نہ تھی۔ جنگ اور امن کے دنوں میں وہ بھی قبائل اپنی اپنی بولیاں بولتے تھے۔ مکہ میں کسا کے آنے تک لوگ جھونپڑیاں بنا کے صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ کسا نے جب اپنے آبائی اجداد کے قبائل جمع کر لیے تو انہیں کچے پکے مکان بنا کر رہنے کو کہا۔ رہنے کے لیے مکانوں کی تعمیر کے لیے پہاڑی دروں، گھاٹیوں اور ڈھلوانوں پہ خودرو آگے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ ان درختوں کو کاٹنے سے نہ صرف رہائشی قطعات کے لیے جگہ ملی، بلکہ مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی بھی دستیاب ہو گئی۔ کسا سے پہلے لوگ ان درختوں کو احترام کعبہ میں کاٹنے سے ڈرتے تھے۔ کسا نے کعبے کی بستی کو بسانے اور سجانے کے لیے انہیں خاردار درختوں کو کاٹنے پر رضامند کر لیا۔ کسا نے کعبے کی بستی کو بسانے اور سجانے کے لیے انہیں ان خاردار درختوں کو کاٹنے پر رضامند کر لیا۔ یہی نہیں، پہلا درخت اپنے ہاتھ سے کسا نے کاٹا۔ مکہ میں لوگ بسنے لگے تو کچھ قبائل وادی میں ریت اور پتھروں کے گھر بنانے لگے۔ اس وادی کے کئی نام تھے۔
اسے ابتح، بطحہ اور بطح ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ جو قبائل وہاں گھر بنا کر رہنے لگے انہیں مطبعین کہا جانے لگا۔ یہ قریش البطح بھی کہلاتے تھے۔ ان قبائل کی اکثریت تھی۔ کچھ قریشی قبائل نے اپنے رہنے کے لیے مکہ کی پہاڑیوں کی ڈھلوانوں کو پسند کیا۔ یوں وہ لوگ مکہ کے بالائی حصے میں مقیم ہو گئے۔ انہیں قریش ظواہر کہا جانے لگا۔ سب آباد ہو گئے تو مکہ ایک شہر بن گیا۔ قصا نے مکہ کی وادی کو پہلی بار ایک شہری نظام سے متعارف کروایا۔ اس شہری ریاست کو چلانے کے لیے اس نے 7 طرح کے مناصب رائج کیے۔ پہلا منصب حجابہ کا تھا۔ یہ منصب کعبہ کو حجاب میں رکھنے کا تھا کہ ہر کوئی کعبہ میں نہ گھومتا پھرے۔ کہنے کو کعبے کی چابی پہلے بھی ہوا کرتی تھی، مگر قصا نے کعبے کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے ضابطے مقرر کیے۔ کب دروازہ کھلے گا، کون کھولے گا، اور جو کھولے گا اور جس کے پاس چابی ہوگی وہی کعبے میں نذرانے کے طور پر لائی گئی امانتوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ دوسرا منصب رفادہ رکھا گیا۔ قصا نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے گفتگو کی۔ بولا، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے خدا کے مہمان تصور کیے جائیں۔ ان زائرین کی ضیافت اور میزبانی بھی ہمارا فرض ہے۔ میں اپنے مال میں سے حصہ دوں گا، تم اپنے مال سے اس میں حصہ ڈالو۔ ایک اجتماعی فنڈ بناؤ اور خدا کے گھر کی طرف آنے والوں کو کھلاؤ۔ تیسرا منصب سقایا تھا۔ کہنے کو کھانے کے ساتھ ہی پینے کا تصور آتا ہے، مگر مکہ ایسی بنجر اور گرم پہاڑی سنگلاخ وادی میں آباد تھا جہاں کھانے اور کھلانے کے لیے اونٹ کا گوشت وہیں سے مل جاتا تھا، مگر پیٹ بھر کے پینے کے لیے پانی وادی سے باہر جا کر لانا پڑتا۔ کعبہ کے صحن میں زمزم کا کنواں پچھلے تقریباً 500 سال سے بند پڑا تھا۔ قصا کی نسل کے لوگ اس کنویں سے ناواقف تھے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کبھی یہاں خدا کے گھر کو بنانے والے آئے۔ پہلے زائر کی ایڑیوں سے یہ چشمہ جاری کیا گیا تھا، جو شاید بتوں کو اس مقدس جگہ پہ رکھنے کے باعث چھپا دیا گیا۔ زمزم کا کنواں کھلا ہوتا تو شاید زائرین کو پانی پلانا مشکل کام نہ ہوتا، مگر اس کے نہ ہوتے ہوئے یہ کٹھن ذمہ داری لگی۔ قصا نے چمڑے کے بڑے بڑے ٹب بنوائے۔ مکہ کے باہر سے اونٹوں پہ چمڑے کی مشکیں لاد کے پانی لایا جاتا، پھر اس پانی کو چمڑے کے حوضوں میں ڈال کے حاجیوں کے لیے رکھا جاتا۔ یہی نہیں، اس پانی کو خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور بنانے کے لیے اس میں کاٹ کاٹ کے خشک میوے خصوصاً کشمش کو ڈالا جاتا۔ چوتھا منصب ندوہ کہلاتا تھا۔ قصا سے پہلے تو مکہ میں کوئی پکا مکان تک نہ تھا۔ اس نے رہائشی قبائل کو مستقل مکانوں کی تجویز دی تو رئیس مکہ کے لیے ایک وسیع عمارت بنوائی جس کا صدر دروازہ صحن کعبہ میں کھلتا تھا۔ صحن کعبہ کی ان دنوں کوئی بیرونی دیوار نہیں ہوتی تھی۔ کہنے کو کعبہ کے اطراف میں بنائے جانے والے گھروں کے دروازوں کے ناموں سے کعبہ کے دروازے کے نام پڑ گئے۔ قصا نے دارالندوہ کے نام سے جب بڑا گھر بنوایا تو وہ اس کے عہد کے لوگوں کے لیے اجتماعی مشاورت کی جگہ بن گیا۔ آج کے دنوں میں جیسے پارلیمنٹ کی عمارت ہوتی ہے، ان دنوں دارالندوہ کی عمارت یہی فرض پورا کرتی تھی۔ یہی نہیں، مکہ کے سماج کی اجتماعی تقریبات وہاں منعقد ہوتی۔ شادی، بیاہ، خوشی، غمی میں دارالندوہ کے دروازے کھل جاتے۔ ہر تقریب وہاں منائی جاتی، یہاں تک کہ قبائل گھروں کی کوئی لڑکی جب بلوغت کو پہنچتی تو اس کے احترام کے لیے اسے پہلی بار اس عمارت میں لوگوں کے سامنے تحائف پیش کر کے اوڑھنی اڑھائی جاتی۔ ویسے تو قبائل مکہ کا ہر فرد وہاں آ جا سکتا تھا، مگر دارالندوہ محفل مشاورت کے لیے جب بلائی جاتی تو قبائل کے صرف سرکردہ افراد جمع کیے جاتے جو اہم فیصلوں کے لیے اپنی رائے دیتے۔ وہاں رائے دینے والے سرکردہ چنے لوگوں پہ یہ بھی ایک شرط عائد تھی۔ شرط یہ تھی کہ ان کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ بڑے فیصلے امن کی بجائے جنگ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ جنگ کی حالت میں قبائل کی سرداری اور علم برداری کا منصب بھی بنایا گیا۔ یہ پانچواں منصب اللواء کہلاتا تھا۔ قبائل میں باہمی ربط رکھنے اور ایک طے شدہ سالار کے پیچھے تلواریں سونپ کے لڑنے کی ترغیب عرب کے آزاد صحرائی قبائل میں نئی چیز تھی۔ قصا نے جہاں اپنے اپنے قبائل کے لیے ذمہ داریاں رکھیں، وہاں آنے والے زائرین کے فرائض بھی طے کر دیے۔ زائرین سے ٹیکس کی صورت میں بھتا تو قصا سے پہلے بنو جرہم اور بنو خزا کے سرپنچ بھی لیا کرتے تھے، مگر ان کی زائرین سے وصولی طے شدہ ٹیکس کی بجائے لوٹ مار اور دھونس دھاندلی زیادہ لگتی تھی۔ قصا نے اصول بنا دیا کہ مکہ آنے والے زائرین اور تاجر لوگوں میں فرق رکھا جائے۔ ٹیکس کی بھی ایک حد مقرر کر دی۔ تمام غیر مقامی لوگ اپنی آمد پہ اپنے تجارتی اثاثے کا 10% مکہ کی انتظامیہ کو دینے کے پابند بنا دیے گی، اس لیے یہ ٹیکس عشر کہلانے لگا۔ یہ عشر دے کر آنے والے اپنے اپنے آنے والے دنوں میں مکہ میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کی مفت سہولتیں حاصل کرتے۔ قصا نے جہاں قبائل قریش کو زائرین کعبہ کی آسائش بہم پہنچانے پر راضی کیا، وہیں کچھ اپنے قبائل کی فوقیت کے لیے رسومات بھی رائج کر دیں۔ ان رسومات میں سے اکثر کا تعلق اپنے لوگوں کی تانہ ثانی
اور باہر سے آئے غیر قریشی لوگوں پہ مقامی لوگوں کی برتری، نفع آوری اور سہولت کا حصول تھا۔ مثلاً طے کیا گیا کہ باہر سے آنے والے حاجی کعبہ کے طواف، صفا مروہ کے درمیان چلنے کے بعد منی اور مزدلفہ سے ہو کے میدان عرفات میں جائیں گے، مگر عرفات میں قیام کی شرط مقامی لوگوں پہ نہ ہوگی۔ میدان عرفات پہ وقوف حج کی شرط تھی، مگر وہ اس سے نکل گئے۔ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے انہوں نے باقی زائرین کے لیے اونٹ اور بکریوں کی اون اور بالوں سے بنے سستے صاحبانوں کو مکہ، منی، مزدلفہ اور عرفات میں رائج رکھا، مگر اپنے لوگوں کے لیے ایسے کم قیمت خیموں میں ٹھہرنے کی منائی کر دی۔ اپنے لوگوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ کالے بھدے بالوں والے خیموں کی بجائے لال رنگ کے یمنی کم خواب والے کپڑوں سے بنے چھوٹے شامیانے لگا کے ٹھہریں گے، اور اپنے لوگ حج کے دنوں میں گھی کو پکا کے صاف کرنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ کچھ رسمیں جو پہلے سے رائی تھیں وہ جاری رکھیں۔ مثال کے طور پر باہر سے آنے والوں پہ لازم تھا کہ وہ خانہ خدا کے طواف کے لیے مخصوص 2 کپڑے مکہ سے خریدیں گے، اور اگر کوئی خریدنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ غریب آدمی اپنی آسانی کے لیے کپڑوں کے بغیر ننگا ہو کے خدا کے گھر کا طواف کیا کرتا تھا۔ قصا نے مزدلفہ میں حج کے دنوں میں مسلسل آگ کے الاؤ جلا کے روشنی رکھنے کے جانے کی رسم بھی شروع کر دی۔ کہنے کو اس رات سمیت زائرین کو راہ دیکھنے میں سہولت رہتی، مگر کچھ لوگ اس بت پرستی کے دنوں میں حج کرتے اس آگ کی پرستش بھی کرتے چلے جاتے۔ بہرحال قصا مکہ کی شہری بستی کا پہلا حکمران بن گیا۔ اس نے بڑی لگن، جذبے اور دبدبے سے حکمرانی کی۔ اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، عبد مناف، عبد دار، عبد العزا اور عبد قصا۔ بیٹوں کے نام تھے اور بیٹیاں تخمر اور برہ تھیں۔ ان سب کی ایک ہی ماں تھی، قرآن رئیس مکہ کے حلیل بن کعب بن عمرو الخزائی کی بیٹی حبہ۔ قصا نے طویل عمر پائی۔ اس کی عمر میں ہی اس کے بیٹے معاشرے میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ یوں تو اس کے سبھی بیٹے بہادری، شجاعت اور اعلیٰ ظرفی کے معیار پہ قرب و جوار میں مشہور تھے، تاہم چاروں بیٹوں میں دوسرا بیٹا عبد مناف اپنی شخصیت کی دل آویزی، حکمت اور بہتر سفارتکاری کے باوصف مکہ کی بستی میں ہی نہیں بلکہ دور کی بڑی ریاستوں تک تعلق بنا چکا تھا۔ یہ عبد مناف ہی تھا جس نے عرب کے رخزاروں سے نکل کے دور شمال مغرب میں شام اور روم کے فرمانروا ہرکل سے پرامن تجارت کی غرض سے اپنی قوم کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ان تجارتی کاروانوں کو لاتے لے جاتے اس کی مالی حالت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں قصا کو اپنے سب سے بڑے بیٹے عبدالدار، جو بستی میں اپنے چھوٹے بھائی عبد مناف سے معاشرتی اور مالی طور پر کمزور دیکھ کے پیار آ گیا، اور اس نے خانہ خدا کی چابی کے علاوہ خدا کے گھر کی میزبانی کی جملہ ذمہ داریاں اسے سونپ دیں۔ قصا نے عبدالدار کو کہا بھی، بیٹا مجھے پتہ ہے تیرے چھوٹے بھائی تجھ پہ فوقیت حاصل کر چکے ہیں، میری کوشش ہے کہ کسی طرح میرے بیٹوں میں اونچے نیچے نہ ہوں۔ سبھی معزز ہوں، میرا اثاثہ تم سب بھائیوں میں برابر بٹے گا۔ ہاں میرے نام سے جو اعزاز وابستہ ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوں قصا نے خدا کے گھر کی دربانی، سقایا، رفادہ، لوا، ندوہ اور سربراہی عبدالدار کو دے کر اس کے قد کو اونچا کر دیا تاکہ وہ عبد مناف کے برابر آ سکے۔ عبد مناف اپنے قد سے بھی کہیں بڑا نکلا۔ ساری عمر اس نے باپ کے بھائی کو دیے اختیارات پہ آنکھ کی پلک تک نہ اٹھائی۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی عبدالدار کی مکمل تعظیم کی۔ دونوں کی اولاد جوان ہو گئی۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا مطلب، دوسرا ہاشم اور تیسرا عبد الشمس۔ تینوں بیٹے ایک ہی ماں سے تھے، ماں کا نام تھا عاتقہ۔ یہ مرہ بن حلال بن فالج بن طلبتہ بن ذکوان کی بیٹی تھی، جو حضر کی اولاد سے تھا۔ چوتھے بیٹے کا نام نوفل تھا، اس کی ماں عاتقہ نہیں تھی، واقدہ تھی۔ عاتقہ کے 3 بیٹیوں کے علاوہ 5 بیٹیاں بھی تھیں، تمازر، حنا، کلابہ، برا اور حالہ۔ یہ 5 بیٹیاں جب قریش کے 5 مضبوط قبیلوں میں بیاہی گئیں تو ان قبیلوں سے عبد مناف اور اس کے 3 بیٹوں مطلب ہاشم اور عبد الشمس کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ نوفل کی ماں جائی بہن کا نام لائتا تھا۔ دنیا کے ہر زندہ معاشرے کی طرح عرب قبائل میں بھی بیٹیوں بہنوں کے اونچے خاندانوں میں بیاہ اور ماں جائے بھائیوں کی خوشحالی، سخاوت اور جسمانی مضبوطی بے پناہ قوت کا باعث ہوتی ہے۔ عبدالدار کی اولاد کی نسبت عبد مناف کی اولاد عرب کے ریگستانوں میں کہیں زیادہ معزز نکلی۔ جب عبدالدار اور عبد مناف فوت ہو گئے تو دونوں کی اولادوں میں کعبہ کی چابیوں اور مہمانوں کی میزبانی کے جملہ اعزازوں کے لیے رسہ کشی ہونے لگی۔ عبد مناف کی اولاد کے ساتھ کچھ دوسرے بھائیوں کی اولاد بھی آ ملی۔ عبد مناف کے 5 بڑے قبیلوں میں بیاہی بہنیں بھی آ گئیں۔ ایک بہن خوشبو سے بھرا ایک بادشاہی پیالہ لیتی آئی۔ عبد مناف بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ ان کے طرفداروں نے خوشبو سے بھرے پیالے ہاتھ میں ڈبوئے اور ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو خوشبو لگا کے قسم کھا لی کہ ہم ناانصافی سے کعبہ کے تمام اختیارات عبدالدار کو دیے جانے پر احتجاج کریں گے۔ لڑنا پڑا اکٹھے مل کر لڑیں گے، اس وقت تک جب تک سمندر میں پانی ہے اور صحراؤں میں ریت۔ خوشبو میں ہاتھ میں بھرنے کی وجہ سے سارے گھرانوں کا نام متبین پڑ گیا۔ بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم اور بنو حارث انہی کے ساتھ تھے۔
ادھر عبدالدار کی اولاد کو بھی اپنے چچیرے بھائیوں کے اکٹھ کی بھنگ پڑ گئی۔ شاید انہیں خوشبو نہ ملی یا وہ دوسرے گروہ پہ نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ پیالے میں خوشبو کی بجائے کسی اونٹ یا گائے کا خون بھر کے کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ خون سے بھرے ہاتھوں کی انگلیاں وہ غلاف کعبہ سے کیسے پوچھتے؟ انہوں نے خون آلود اپنی انگلیاں زبان نکال کے چاٹ لیں اور منہ کھول کے شور مچا دیا کہ ہم کعبے کی تولیت کسی دوسرے ہاتھ نہ جانے دیں گے۔ عبدالدار کے علاوہ مخزوم، عدی، سہم، جمع اور کئی دوسرے قریشی قبائل کی اولاد بھی ان میں آ بیٹھی اور ان کے خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے لگی۔ قصا کے پوتوں میں دو گروہ ہو گئے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبو کے حلف اٹھانے والے احلاف اور متبین مشہور ہوئے تو خون چاٹنے والے لاکھ دم کہلانے لگے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ قصا کی اولاد میں رسہ گیری شروع ہو گئی تو پورے قبائل قریش تقسیم ہو گئے۔ تلواریں میانوں سے باہر نکل آئیں۔ پتھروں کی سنوں پہ ان کی دھار تیز ہونے لگی۔ ڈھال کا ان صحرائی قبائل میں رواج کم تھا، انہیں دفاع کا ہوش نہیں تھا۔ حالت جنگ میں وہ صرف ایک ہی ہنر سے واقف تھے، بے جگری سے لڑنا، اس وقت تک لڑنا جب تک موت ان میں فیصلہ نہ کر دے۔